FD ہیڈ موجود ہیں، ان سے ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ نے ابھی بتایا کہ یہ جو ڈی اے خان کے اندر رواج مارکی میں پرنسپل کنونشن کا انعقاد کیا تھا کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے، بنیادی طور پر اگر ہم اس ملک کے مسائل کی بات کریں تو اس ملک میں یعنی اگر میں اپنی بات کروں، میری 36 سال عمر ہے اور پیدائش کے 4 سال بعد میں ایک جملہ سن رہا تھا کہ یہ ملک ڈپارٹ میں جا رہا ہے، مشکلات ہے اس ملک کے اندر، اور وہی جملہ جو ہے 36 سال بعد بھی میں سن رہا ہوں۔ حالانکہ اس ملک کے اندر اگر ہم دیکھیں 1994 میں کوئی موٹر وے، روڈ اور یہ چیزیں نہیں تھی۔ ملک نے ترقی کی ہے، موٹر وے ہے، 4G اور 5G ہم یوز کر رہے ہیں، تو یہ جملہ ہم کیوں سن رہے ہیں؟ بنیادی طور پر اس ملک میں اگر کمی ہے تو وہ کردار کی کمی ہے، کردار کا بحران ہے۔ ملک نے بھی ترقی کی ہے، دنیا نے بھی ترقی کی ہے، لیکن ملک اور دنیا دونوں کے اندر اگر بحران ہے تو وہ کردار کا بحران ہے، اور کردار کے بحران کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری تعلیمی نظام کے اندر قرآن کی تعلیم نہیں ہے، اور قرآن کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اداروں سے نکلنے والے بچے، مطلوبہ کردار کے بچے ہم تیار کر کے نہیں دے رہے اس معاشرے کو، اور یہ تب ممکن ہے جب تعلیمی اداروں کے اندر قرآنی تعلیم پر فوکس کام ہو اور ان تعلیمی اداروں سے نکلنے والے بچے جو ہے وہ باکردار بچے تیار ہو کے نکلے گی۔ میں اگر کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے نصاب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں تو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن پرائمری لیول میں بچوں کے قرآن کے ناظرہ قرآن کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ جماعت پنجم کے بچے جب 6 کلاس میں پروموٹ ہوتے ہیں تو وہ تجوید کے قواعد کے مطابق قرآن کو درست پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی کہ بہت ساری پرنسپلز نے اپنے تاثرات میں بھی اس بات کا اظہار کیا کہ پہلے ہم اگر کرنا بھی چاہتے تھے تو ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں تھا، کوئی روڈ میپ ہمیں نہیں ملا تھا۔ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن اسکولوں کو روڈ میپ دے رہا ہے۔ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ناظرہ قرآن کے اوپر سیلف لرننگ ایپ بنایا ہے۔ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن اسکولوں کے اندر اسکولوں کے ٹیچرز کو فری آف کاسٹ بغیر کسی معاوضے کے ٹریننگ دے رہے ہیں۔ لیسن پلانز، ماڈل پیپرز، لیکچر، اسسمنٹ کا پورا میکانزم یہ فری آف کاسٹ ہم دے رہے ہیں۔ دوسری بات، اگر مڈل کی ہم بات کریں تو مڈل کے اندر ہم ترجمہ قرآن پہ کام کر رہے ہیں، یعنی 8 کلاس پاس بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو 80% خود سے سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم بچوں کی انڈرسٹینڈنگ سکلز ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کردار سازی کے اوپر اگر میں بات کروں، ہم بچوں کی 25 اوصاف پہ کام کر رہے ہیں، یعنی اقدار ہے، خودی ہے، عادات ہے، مہارت ہے اور حقوق اور فرائض ہے۔ اقدار کی اگر میں بات کروں تو سچائی، صبر، حیا، دیانت اور عدل، اور ان 25 ایریاز کے لیے ہم نے بلحاظ عمر اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم طے کیے ہیں جو کہ 2500 ہے، اور اس کے اوپر پھر ہم نے پرائمری لیول پہ حسنہ تربیہ کے 5 لیولز بنائے ہیں، یعنی ہر لیول میں پرائمری لیول کے بچوں کی سائیکی یہ ہے کہ وہ اگر والدین کو دیکھتے ہیں، اپنی ٹیچرز کو دیکھتے ہیں، معاشرے میں اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کریکٹر کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اور تغل ڈرامی کی اگر میں بات کروں، انہوں نے دیکھنا شروع کیا تو فوراً تلوار چلانا شروع کیا، تو 5th کلاس تک بچے کریکٹر تلاش کرتے ہیں۔ تو ہم نے 5 لیول بنائے ہیں، کلاس 1 کے لیے الگ، 2 کے لیے الگ، 3 کے لیے الگ، 4 کے لیے الگ اور 5 کلاس کے لیے الگ۔ تو ہر لیول میں ان کے ایج کو دیکھتے ہوئے ہم ان کے یہ 25 ایریاز ڈیولپ کرتے ہیں۔ اور کیسے ڈیولپ کرتے ہیں؟ کہانی کے ذریعے سے، نظم کے ذریعے سے، مشق کے ذریعے سے، سرگرمیوں کے ذریعے سے، اور ہم پرائمری لیول کے اسکول کو 125 PPTs یعنی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھی دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹریننگز بھی دے رہے ہیں۔ میڈل کلاس میں یہ ہے کہ ہم حسنہ تربیہ یعنی بچوں کی کردار سازی پہ ہم نے 4 کلبز بنائے ہیں، یعنی رائٹر کلب ہے، اسپیکر کلب ہے، آرٹ کلب ہے، سائنس کلب ہے، اور یہ انشاءاللہ بڑھیں گے یہ کلب۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم 6 کلاس میں سیرت انبیاء کے ساتھ میڈل کلاس کے بچے جو ہیں وہ اپنے رول ماڈل کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کس کی طرح میں بنوں، کیسے بنوں۔ اگر آج آپ کسی اسکول کے بچے سے پوچھیں کہ آپ نے کیا بننا ہے تو یا کسی ڈاکٹر سے متاثر ہے وہ کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے، یا کسی انجینئر سے متاثر ہے وہ کہتے ہیں میں انجینئر، کسی کرکٹر سے اگر وہ متاثر ہے تو کہتے ہیں میں نے بابر اعظم بننا ہے، میں نے شاہین افریدی بننا ہے، تو وہ یعنی کہ رول ماڈل کی تلاش میں ہوتا ہے۔ تو ہم 6 کلاس میں 15 انبیاء کرام کے سچے قصے ان کو سٹوری کے ذریعے سے سناتے ہیں تاکہ ان کی طرح وہ بننا اگر چاہے تو بن جائے۔ اسی طرح سیرت النبی 7 کلاس میں، اور وہ اس کی دیکھیں سیرت النبی ہم ایک اور میتھڈ کے مطابق پڑھا رہے
ہیں. مثال کے طور پر بدر کا واقعہ آپ نے بھی سن لیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اتنے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے, اتنے کفار جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے تھے, لیکن اتنے لوگ ادھر سے شریک تھے مشرکین سے اور اتنے صحابہ کرام مسلمانوں سے شریک تھے. اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ ہم نے ایکٹیویٹی بک بنائی ہے اور وہ امپیکٹ ہم بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ نے کیا سیکھا اور آپ نے کیا بننا ہے. جس طرح کہ صحابہ کرام نے 10 سال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ان کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر وہ مہاجر اور انصار کی طرح بنے. اسی طرح 8 کلاس میں سیرت صحابہ اور صحابیات پہ ہم نے کام کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم رائٹر کلب اور اسپیکر کلب میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ 8 کلاس کا بچہ 9 میں پروموٹ ہو تو یہ بے شک اچھے نمبر کے ساتھ پاس ہو, لیکن یہ ایک کتاب کا کم از کم مصنف بھی ہو, رائٹر بھی ہو, لکھاری بن جائے, ایک اچھا مقرر ہو, اظہار ما فی الضمیر وہ بیان کر سکے. تو یہ حسن تربیہ کے مڈل کلاس تک ہمارا پروگرام ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس سیشن میں بات ہوئی وہ کریکٹر ایجوکیشن حسن تربیہ پروگرام کے حوالے سے بات تو میں نے رکھی. کمیونٹی ایجوکیشن کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے 150 اضلاع میں ہم والدین کو ٹرین کرنے کے لیے اکیڈمیز بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیہات کا ماڈل اس میں الگ ہے اور شہر کا ماڈل الگ ہے. 1800 شہری اکیڈمیز ہم بنائیں گے جہاں پر شہر کے اندر رہنے والے ماؤں کو ہم ٹریننگ دیں گے. اسی طرح 45,640 دیہاتی یعنی سینٹرز ہم بنائیں گے جس کی انشاءاللہ 2030 تک ہم یہ چاہتے ہیں آپ کی اس چینل کی توسط سے میڈیا خان اور بکر ٹانگ اور جہاں جہاں آپ کے چینلز کے فالوورز ہیں, آپ کے لائکس جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو اسکول اونرز, ڈائریکٹرز, پرنسپلز اور عام سوسائٹی تک پہنچائے تاکہ یہ ہمارا پیغام عام ہو. ہم کیا چاہتے ہیں؟ اسکول پرنسپل سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس نصاب کو امپلیمنٹ کریں. ساتھ ساتھ وہ جو پیرنٹس ان کے ساتھ وابستہ ہے بچوں کے ذریعے سے ان کو ایکسس ہمیں دے دیں. ہم یہ چاہتے ہیں, ہمیں مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ کام مالی تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے اور یہ امت کے عروج کی سوچ جو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن لے کے چل رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں, ہمیں آپ کی ناظرین سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے اور اگر وہ اسکول اونر ہے تو اسکول میں ہم ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے نصاب کو امپلیمنٹ کریں. اگر ان کے دوست کا کوئی اسکول ہے, ان کا اپنا نہیں ہے, تو ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دوست کو مجبور کریں تاکہ وہ ہمارے دست و بازو بنیں. یہ بتا دیں کہ یہ کہاں کہاں سے پرنسپل صاحبان آئے ہیں؟ یہ سلیکٹڈ لوگ ہم نے بلائے تھے, تقریباً کچھ 1200 اسکول ہے ٹانگ, بکر اور ڈی اے خان میں. ان میں سے ہم نے 500 اسکولوں کو انوائٹ کیا تھا اور 500 میں ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ 200 سلیکٹڈ اسکول آئے. تو الحمدللہ اس پرنسپل کنونشن کے اندر 300 اسکولوں نے شرکت کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پیغام آگے بھی یہ لوگ لے کر جائیں گے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ہمارے ڈی اے خان کے آن اور شان قاضی شعیب صاحب کو میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ جائیں اور محترم محمود صاحب سے اپنا شیر وصول کریں. قاضی محمد شعیب صاحب. احمد روحانی صاحب وہ اپنا شیر وصول کریں. محترم محمود احمد صاحب ہیں کے پی ایم گلگت بلتستان, وہ اپنا شیر وصول کریں گے. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. تھینک یو محمود صاحب. اس کے بعد انشاءاللہ یہ ڈی اے خان کی جو یہ کنونشن ہے, یہاں سے ہم ایک یادگار شیر جو ہے وہ محترم محمود صاحب کو بھی پیش کر رہے ہیں. محترم صدیق احمد روحانی صاحب اور پرویز خان صاحب دونوں آ جائیں اور ساتھ میں احمد یار صاحب بھی آ جائیں. وہ اپنے ہاتھوں سے ڈی اے خان پی سی کی یادگار شیر جو ہے وہ محترم محمود احمد
دعا کے بعد خواتین جو ہیں وہ اس پنڈال کے پیچھے جائیں گے، وہاں ان کے کھانے کا انتظام ہے اور میل کے لیے یہیں پہ انتظام ہے۔ میں محترم صدیق احمد روحانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس تقریب کا اختتام دعا سے کریں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والغدر وغلبة الرجال. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا مباركا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين.